السلام علیکم۔ ہارر سٹوریز ود طیب میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے ایک سچے واقعے کی طرف۔ آج کا واقعہ ہمیں عظمیٰ نے شیئر کیا ہے جن کا تعلق ملتان سے ہے، تو چلتے ہیں یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عظمیٰ ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے۔ یہ بات 2007 کی ہے جب میں اور میرے ہسبینڈ ملتان سے لاہور جا رہے تھے۔ لاہور میں بیسیکلی میرے کزن کی شادی تھی، تو میں اس وجہ سے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری ایکسائٹمنٹ اس سفر میں ہی ختم ہو جائے گی۔ خیر ہم نے بائی ٹرین جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے ہسبینڈ نے بزنس کلاس میں ہم دونوں کی ٹکٹ کروائی اور ہم مقررہ تاریخ پر ہم اسٹیشن پہنچ گئے۔ ٹرین اپنے وقت پر آئی اور ہم ٹرین میں اپنی سیٹس میں جا کے بیٹھ گئے۔ شروع کا سفر تو ہمارا بہت اچھا گزرا، ہم ہنسی مذاق کرتے باتیں کرتے جا رہے تھے، لیکن ٹرین چلتے چلتے ایک جگہ اچانک رک گئی۔ میں نے ونڈو اوپن کر کے دیکھا تو وہ بالکل سنسان سی جگہ تھی۔ وہاں نہ تو کوئی روشنی وغیرہ تھی اور نہ ہی کوئی اسٹیشن نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ یہاں تو کوئی اسٹیشن نہیں ہے، تو یہ اچانک یہاں کیوں رک گئی؟ میرے ہسبینڈ نے کہا شاید کچھ پرابلم آ گئی ہوگی، تھوڑی ہی دیر میں چل جائے گی۔ ہم واپسی بیٹھے باتیں کرنے لگ گئے۔ 20-25 منٹ گزر گئے لیکن ٹرین پھر بھی نہ چلی، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ ادھر بیٹھو، میں دیکھ کے آتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ نیچے اترے اور 5 منٹ بعد واپسی آ کے انہوں نے بولا کہ انجن کے پاس کافی لوگ کھڑے ہیں، میں وہاں دیکھ کے آتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے، آپ یہاں کیبن کے اندر بیٹھو۔ میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا کہ کیبن کا گیٹ لاک کر دو اور باہر مت آنا، میں واپسی آ کے گیٹ پر نوک کر کے آواز دوں گا تب گیٹ کھولنا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ٹھیک ہے، آپ جلدی آ جانا۔ وہ یہ بول کے اتر گئے کہ آپ ٹینشن نہیں لو، میں بس دیکھ کے آیا۔ خیر وہ چلے گئے۔ میں نے گیٹ لاک کیا اور واپسی آ کے بیٹھ کے موبائل یوز کرنے لگ گئی۔ ابھی تقریباً موبائل یوز کرتے مجھے 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ونڈو کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی ونڈو کی طرف دیکھا تو جو باہر کھڑا تھا اس کا فیس ونڈو کی سائڈ تھا، یعنی وہ باہر سے کھڑا ہو کے ونڈو کی طرف دیکھ رہا تھا، پر میں نے ونڈو اندر سے کلوز کی ہوئی تھی، بس مجھے اس کی ہلکی سی پرچھائی نظر آ رہی تھی لائٹ کی وجہ سے۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید میرے یہ ہسبینڈ ہوں گے، لیکن کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اتنی توجہ نہیں دی اس بات پہ، لیکن کچھ ہی منٹ بعد وہ پرچھائی مجھے گیٹ پہ محسوس ہوئی، جیسے ہماری کیبن کی گیٹ پہ کوئی کھڑا ہے۔ مجھے اب بھی لگا کہ شاید یہ میرے ہسبینڈ ہوں گے، لیکن وہ پھر کچھ سیکنڈ بعد وہاں سے چلا گیا۔ تو تب مجھے دل میں تھوڑا خوف محسوس ہونے لگا کہ یہ میرے ہسبینڈ ہوتے تو گیٹ نوک کر کے مجھے ضرور بتاتے کہ میں واپسی آ گیا ہوں۔ خیر میں نے موبائل نکالا، فوراً اپنے ہسبینڈ کو کال کی تو ان کا موبائل میرے پاس ہی پڑا ہوا تھا، یعنی وہ موبائل بھول کر چلے گئے تھے۔ میری بے چینی مزید بڑھ گئی جب میں نے وہ سایہ واپسی ونڈو کے پاس دیکھا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے اور بار بار ہمارے ونڈو اور گیٹ کے پاس کیوں آ رہا ہے۔ میں اسی سوچ میں تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ ونڈو کے پاس سے غائب ہو گیا ہے۔ میں بغیر سوچے فوراً گیٹ کھولا اور ٹرین سے اتر گئی۔ میں نے اتر کے باہر دیکھا تو ہر طرف اندھیرا ہو رہا تھا، بس ٹرین کے ڈبوں کی کچھ لائٹس نظر آ رہی تھی۔ میں نے فوراً انجن کی طرف دیکھا تو وہاں لوگ ٹارچ پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں وہاں چلے جاؤں جہاں میرے ہسبینڈ گئے ہوئے ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کے رک گئی کہ چاروں طرف اندھیرا ہو رہا ہے اور انجن بھی کافی دور ہے، اور میں وہاں گئی اور ٹرین چل گئی تو، اور دوسرا میرے ہسبینڈ نے بھی کہا تھا کہ ٹرین سے مت اترنا، اور سارا ہمارا سامان بھی ٹرین میں پڑا ہوا تھا۔ میں فوراً ٹرین میں چڑھی اور اپنے کیبن کا گیٹ لاک کر کے اندر بیٹھ گئی۔ میرے ہسبینڈ کو گئے ہوئے اب آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا۔ مجھے ان کی فکر ہونے لگی تھی
اور ذہن میں بار بار وہ شخص بھی گھوم رہا تھا جو بار بار گیٹ اور ونڈو کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں بھی انہی سوچوں میں ہی گم تھی کہ کیبن کا گیٹ ناک ہوا۔ میں پہلے تو تھوڑی سی گھبرا گئی، لیکن کچھ ہی سیکنڈ میں جب گیٹ دوبارہ ناک ہوا تو وہ میرے ہسبینڈ کی آواز تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ گیٹ کھولو۔ میں نے فوراً گیٹ کھولا تو وہ میرے ہسبینڈ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا اور فوراً ان سے لڑنے لگ گئی کہ اتنی دیر لگا دی، آپ کو نہیں پتہ کہ میں یہاں اکیلی ہوں؟ آپ کو بولا بھی تھا کہ جلدی آ جانا۔ لیکن انہوں نے میری بات کا کوئی خاص جواب نہیں دیا، بس مجھ سے کہا کہ تم فضول میں ڈر گئی ہو، جا کے تھوڑی دیر سو جاؤ۔ مجھے اس ٹائم تھوڑا برا اور عجیب لگا کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے کبھی بھی تم کر کے بات نہیں کرتے۔ خیر میں بھی غصے میں تھی، میں نے بغیر پھر کوئی جواب دیے جا کے لیٹ گئی۔ مجھے لیٹے کچھ ہی منٹ ہوئے ہوں گے کہ میری آنکھ لگ گئی، لیکن اس کے 10-15 منٹ بعد ہی گیٹ پہ واپسی ناک ہوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ پر میں نے نیچے نہیں دیکھا، یہ سوچ کے کہ میرے ہسبینڈ نیچے ہیں، وہ دیکھ لیں گے۔ لیکن کچھ ہی منٹ بعد جب دوبارہ ناک ہوا تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آواز نہیں آئی کیا؟ گیٹ کھول کے دیکھو کہ کون آیا ہے۔ لیکن میرے ہسبینڈ نے جب مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے برتھ سے نیچے جھانک کے دیکھا۔ بس نیچے دیکھنے کی دیر ہی تھی کہ جیسے میرا دل بند ہونے والا ہو، کیونکہ نیچے میرے ہسبینڈ تھے ہی نہیں۔ اور میں نے جب گیٹ کی طرف دیکھا تو گیٹ بھی اندر سے لاک تھا۔ یہ دیکھ کے میں فوراً اٹھی اور گیٹ کے پاس گئی تو گیٹ پہ میرے ہسبینڈ کی آواز تھی۔ میں نے گیٹ کھولا، میرے ہسبینڈ گیٹ پہ تھے اور یہ بول رہے تھے کہ میں اتنی دیر سے کھڑا ہوا ہوں، گیٹ کیوں نہیں کھول رہی تھی آپ؟ میں ان کو دیکھ کے بالکل شاک ہو گئی۔ مجھے گھبرائے ہوا دیکھ کے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں کچھ دیر کے لیے تو بالکل سہم سی گئی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے بٹھایا، پانی پلایا۔ جب میں تھوڑی نارمل ہوئی تب میں نے اپنے ہسبینڈ کو سب بتایا۔ میری بات سن کے وہ بھی ڈر گئے۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور پھر اس کے کچھ ہی دیر بعد ٹرین بھی چل پڑی۔ پھر میرے ہسبینڈ پورے راستے کہیں نہیں گئے اور میرے ساتھ ہی بیٹھے رہے۔ لیکن یہ واقعہ مجھے زندگی بھر یاد رہے گا۔ یہ تھا میرا سچا واقعہ جو میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی شیئر کر لوں۔ جی تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کا واقعہ آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ بھی اپنے سچے واقعے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پر جو آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان بری آفتوں سے بچائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔